بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سن 10 ہجری، حجۃ الوداع۔ اس سال سب سے آخری نبی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم حج کو تشریف لے گئے۔ آپ کے حج کی خبر سن کر مسلمان جمع ہونے شروع ہو گئے اور 1 لاکھ سے زیادہ آدمی جمع ہو گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ میں ایسی باتیں فرمائی جسے کوئی وداع کہتا ہے، اسی واسطے اس حج کو حجۃ الوداع کہتے ہیں۔ اس حج میں عرفہ کے دن سورہ مائدہ کی یہ آیت نازل ہوئی: اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ سورہ مائدہ پارہ 6 آیت 3۔ آج کے دن تمہارے لیے تمہارے دین کو میں نے کامل کر دیا اور میں نے تم پر اپنا انعام تمام کر دیا اور میں نے اسلام کو تمہارا دین بننے کے لیے پسند کر لیا۔ اس آیت کے نازل ہونے کے بعد قریب 3 ماہ ہمارے پیارے نبی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم زندہ رہے۔ آپ نے اسی حجۃ الوداع میں خطبہ ارشاد فرمایا جن میں سے چند باتیں ہیں: اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو۔ جب ہم کلمہ طیبہ پڑھتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، تو ہم اللہ تعالیٰ سے اقرار کرتے ہیں، وہ اقرار جو سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کی تعریف میں اس کتاب قرآن پاک میں سے نقل کیے گئے ہیں، یعنی یہ کہ اللہ ایک ہے، اس کے سوا کوئی عبادت کے قابل نہیں۔ ہم جو کچھ مانگے صرف اس سے، کسی دوسرے سے مانگنا یا مدد طلب کرنا یا کسی کے نام کی نظر و نیاز کرنا، یہ سب شرک ہے۔ اللہ پاک نے قرآن مجید میں شرک کو ظلم لکھا ہے اور فرمایا ہے کہ میں سب کچھ معاف کر سکتا ہوں سوائے شرک کے۔ چنانچہ آیت مبارکہ آپ سنیں اور غور کریں: ان اللہ لا یغفر ان یشرک به ویغفر ما دون ذلك لمن یشاء ومن یشرک باللہ فقد افترى اثما عظیما۔ سورہ نساء پارہ 5 اور آیت 48۔ یقیناً اللہ تبارک و تعالی نے نہیں بخشتا ہے کہ اس کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرائے، اور بخشتا ہے اس کے علاوہ جس کو چاہے، اور جس نے شریک ٹھہرایا اللہ کا، اس نے بڑا طوفان باندھا۔ ماں باپ کا کہنا ماننا اور ان کی فرما برداری کرنا ہر اچھے انسان کے لیے ضروری ہے، اور سب اچھے انسان ایسا کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ بھی بار بار تاکید کرتے ہیں کہ ماں باپ کا کہنا مانو، لیکن جب وہ شرک کرنے کو کہے تو پھر ماں باپ کا کہنا نہ ماننا، جیسا کہ قرآن پاک میں آیا ہے وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حُسْنًا وَإِن جَاهَدَكَ لِتُشْرِكَ بِهِ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا۔ سورہ عنکبوت پارہ 20 اور آیت 8۔ اور ہم نے انسان کو اپنے ماں باپ کے ساتھ اچھی طرح رہنے کی وصیت کی ہے، اور اگر وہ تجھ کو آمادہ کرے کہ تو میرے ساتھ شرک کرے تو ان کا کہنا نہ ماننا۔ دنیا میں اللہ کے نیک بندے گزرے ہیں، وہ اپنی اولاد کو سب سے پہلے یہی تعلیم دیتے ہیں کہ بیٹے تم اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرنا، جیسا کہ آپ نے اس سے پہلے حضرت لقمان علیہ السلام کا واقعہ سنا۔ اگر آپ نے نہیں سنا تو آپ پچھلی ویڈیو میں جا کر سن لیں کہ حضرت لقمان علیہ السلام نے اپنے بچے سے کیا کہا۔ پھر بھی میں یہاں پر قرآن کی آیت سے آپ کو بتا دوں: وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ وَهُوَ يَعِظُهُ يَا بُنَيَّ لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ ان الشرک لظلم عظیم۔ سورہ لقمان پارہ 21 آیت 13۔
اور جب کہا لقمان نے اپنے بیٹے کو، جب اس کو سمجھانے لگا، اے بیٹے شریک نہ ٹھہراؤ اللہ کا، بے شک شریک بنانا بڑی بے انصافی ہے۔ شرک کرنے والے کے اور دوسرے نیک اعمال بھی ختم ہو جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ اگر تم نے شریک مانا تو تیرے عمل بیکار جائیں گے، تو خسارہ والوں میں سے ہو جائے گا۔